بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج سے میں آپ سبھی لوگوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات شیئر کرنے والی ہوں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ پتہ چل سکے کہ کس طرح 1445 سال پہلے اللہ پاک نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا، اور کتنی تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد سے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا اور ہمیں قرآن اور نماز کا تحفہ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن انبیاء اکرام کی اولاد میں سے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب حضرت بی بی سارہ علیہ السلام اپنی ضعیف عمر کو پہنچ گئیں اور اب تک انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو حضرت بی بی سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح بی بی حاجرہ علیہ السلام سے کر دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور ساتھ ہی انہیں ایک بہت بڑی آزمائش میں بھی ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو اپنے سے دور کہیں ریگستان میں چھوڑ آؤ، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور دونوں بیوی بچے کو مکے کے ریگستان میں، جہاں نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے کے لیے اسباب، صرف دور دور تک ریگستان ہی ریگستان تھا، وہاں چھوڑ کر تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں دے کر چلے گئے، اور بی بی حاجرہ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اپنی حامی بھری اور اکیلے ہی اپنے بیٹے کے ساتھ اس ویران ریگستان میں رہنے لگی۔ کئی دن بیت جانے کے بعد جب پانی اور کھجوریں ختم ہو چکی اور بی بی حاجرہ علیہ السلام کا دودھ بھی سوکھ چکا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام بھوک سے بلک بلک کر رونے لگے، اور بی بی حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چکر لگانے لگی، لیکن جب پانی نہیں ملا تو وہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی اور رو رو کر بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگی، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر رگڑنے سے ایک چشمہ جاری ہو گیا اور چاروں طرف پانی ہی پانی بھر گیا۔ پھر بی بی حاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے کو روکنے کے لیے زمزم یعنی رک جا کہہ کر اپنے ہاتھ زمین پر مارے، اور اس طرح اس چشمے کا نام چشمہ زمزم پڑ گیا، جس کے بعد وہاں پر کئی قافلے آنے لگے اور پانی کو دیکھ کر لوگوں نے وہاں آباد ہونا شروع کر دیا، اور اس طرح مکہ مکرمہ میں آبادی بڑھنے لگی۔ پھر کچھ وقت بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی جوانی کو پہنچے، اور اپنی ماں کے انتقال کے بعد اکیلے ہو جانے کی وجہ سے قبیلے کے لوگوں نے ان کی شادی کروا دی، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسلیں مکہ مکرمہ میں آباد ہونے لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی، جس سے انہیں 12 بیٹے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے کچھ سال بعد ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہیں اللہ کا حکم سنایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسا گھر بنانے کا حکم فرمایا ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے طواف گاہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ گھر کہاں بنانا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لے گئے، جہاں ان کے اوپر ایک ابر کا ٹکڑا نمودار ہوا جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جہاں یہ ابر کا ٹکڑا ٹھہر جائے اسی کے سائے کے نیچے خدا کے گھر کو تعمیر کیجیے۔ اور جب وہ بادل کا ٹکڑا مکہ معظمہ میں ایک ایسی جگہ جا کر رکا جہاں ایک ریتیلے ٹھیلوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے وہاں ایک نشان بنا دیا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک ہوا چلائی گئی جس سے خانہ کعبہ کے بنانے کی جگہ جھاڑ دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز شروع کر دیا، اور فرشتوں کی مدد سے انہوں نے الگ الگ پہاڑوں سے پتھر منگائے اور خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اور جب کعبہ شریف کی دیواریں اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی بڑا پتھر لے آؤ تاکہ میں اس پر کھڑے ہو کر دیواریں بلند کر سکوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان 5 پہاڑوں سے پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام کو دیتے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کوہ ابیس پر پتھر لینے کے لیے آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اسماعیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے 2 پتھر زمین پر بھیجے گئے تھے، ان کو حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح سے پہلے اسی پہاڑ میں مدفون کیا ہے، ان میں سے ایک پتھر آپ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے لیے لے جائے، اور دوسرا پتھر خانہ کعبہ کے دروازے کی سیدھی طرف ایک دیوار میں نقش کرنے کے لیے لے جائیں، تاکہ جو کوئی طواف کعبہ کے لیے آئے تو پہلے اس پتھر کو بوسہ دے،
پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ایک کر کے دونوں پتھروں کو لے کر چلے گئے۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی دیواریں بناتے تھے، ان میں ایک عجیب و غریب قسم کی قدرت تھی۔ جب بھی دیواریں بلند ہوتی تو وہ پتھر بھی خود بخود ہی اونچا ہو جاتا، اور وہ پتھر اس قدر نرم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں کے نشانات اس میں بن گئے تھے، جو آج خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہیں۔ اور حجر اسود میں اس قدر روشنی تھی کہ چاروں طرف اس کی روشنی سے کعبہ شریف روشن نظر آتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر پوری کر دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کا طواف کیا۔ پھر تمام دنیا جہاں کے لوگوں کو طواف خانہ کعبہ کرنے کے لیے ندا لگائی۔ اسی طرح مکہ کے لوگ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور ایک خدا اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اہل مکہ بھی دھیرے دھیرے دین سے دور ہونے لگے۔ شہر مکہ جو شروع سے ہی توحید کا مرکز رہا، اس میں بت پرستی کی شروعات بنو خزاع کے سردار عمر بن لئی نے کی، جو مکے کا ایک بہت بڑا اور عزت دار سردار تھا۔ ایک بار جب عمر بن لئی تجارت کے لیے ملک شام گیا تو وہاں اس نے بت پرستی ہوتی ہوئی دیکھی جو عمالقہ نامی قوم کر رہی تھی، جنہوں نے اپنے بزرگوں کے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ پتھروں کے خدا ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں، لیکن جو ایک خدا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہی ہم سے بات کرتا ہے۔ پھر عمر بن لئی کو بھی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے بھی ایک بت خرید لیا اور خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دیا، جس کا نام حبل تھا، اور یہ وہ پہلا بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا، جو ایک انسان کی شکل میں تھا، اور اسے اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے۔ جس کے بعد دوسرے علاقوں میں بھی قریش مکہ نے اپنے اپنے بت بنا لیے، جس میں سے کچھ بتوں کے نام مناد، لات اور عزا تھا، جو سارے اہل عرب کے بڑے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت پرستی اور شرک نے اپنے قدم جما لیے۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بھی دو بت رکھے گئے تھے، جن کے نام اصاف اور نائلہ تھا۔ اس طرح مکے میں بت پرستی شروع ہوئی، اور پھر مکے کے ہر بڑے قبیلے کا بت خانہ کعبہ میں رکھا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور عمر بن لئی ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی، اور اس کی اس ذلیل حرکت کی وجہ سے دھیرے دھیرے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ اور اس آدمی کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے عمر بن لئی خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ میں بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ پھر یہ بت پرستی سال ہر سال چلتی رہی، یہاں تک کہ کوئی بھی توحید کی بات کرنے والا شخص ان بتوں کے خلاف بولتا تو مشرکین مکہ اس کی جان کے دشمن بن جاتے۔ جس خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، جہاں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا جو خود بتوں اور بت پرستی سے بیزار تھے، وہیں آہستہ آہستہ اہل مکہ اس دین سے دور ہو گئے اور بہت سی برائیوں میں پڑتے چلے گئے، جس کے بعد اہل مکہ اللہ کو بالکل ہی بھول گئے اور بہت سارے پتھروں کے بتوں کو اپنا خدا ماننے لگے، اور پھر ان مبارک نبی اور رسول کا انتظار ہونے لگا جن کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں یعنی تورات اور انجیل میں کیا گیا تھا۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے قریش کا سب سے اعلیٰ قبیلہ بنو ہاشم کو چنا، جس کے سردار حضرت عبد المطلب تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبد المطلب کے ہی بیٹے تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو بڑے حسین و جمیل نورانی شخصیت والے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے بہت سارے رشتے آ رہے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے سب سے بہترین قبیلہ بنی زہرہ کو چنا، جو عزت اور رتبے میں بہت اعلیٰ درجے کا قبیلہ تھا، جن کے سردار حضرت وہاب تھے، اور ان کی ایک لاڈلی بیٹی تھی جو بے حد خوبصورت اور نیک سیرت تھی، جن کا نام حضرت بی بی آمینہ تھا۔ ایک روز حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے حضرت بی بی آمینہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے مدینہ تشریف لے گئے، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، جس پر حضرت بی بی آمینہ کے والد حضرت وہاب نے خوشی خوشی اپنی رضامندی دے دی اور نکاح کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب جب اپنے لاڈلے بیٹے کو لے کر نکاح کے لیے یثرب یعنی مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک یہودی عورت جس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا، جو تورات اور انجیل کا علم رکھتی تھی، اس نے حضرت عبداللہ کا نورانی چہرہ دیکھا اور انہیں اپنے پاس بلا کر کہنے لگی کہ اے نورانی شخصیت والے، کیا تم میرے ساتھ ایک رات گزارو گے جس کے بدلے میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ نہیں،
بالکل نہیں، میں ہرگز ایسا ناجائز کام نہیں کروں گا، اور اس عورت کی بات نہیں مانی اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ یثرب یعنی مدینہ پہنچ گئے، اور ایک خوبصورت مجلس میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا نکاح حضرت بی بی آمینہ بنت وہاب سے پڑھایا گیا، اور اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رشتہ زوجیت میں جڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے حضرت بی بی آمینہ کے سپرد ہوا تو اس کی اطلاع تمام کائنات کو ہوئی، اور سب نے ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دی کہ وہ وقت اب جلد ہی آنے والا ہے جب خطہ زمین نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہو جائے گا، کیونکہ حضرت بی بی آمینہ کے حمل میں وہ مبارک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی آمد ہو چکی ہے۔ تخت پلٹ گیا اور سارے ظالم بادشاہوں کے تخت بھی ٹوٹ گئے۔ پھر کچھ روز بعد جب حضرت عبداللہ مدینے سے مکہ واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں انہیں پھر سے وہی یہودی عورت نے آواز لگائی اور پوچھا کہ اے عبداللہ، تم اتنے دن کہاں تھے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نکاح کے لیے مدینہ گیا تھا اور وہیں پر کچھ روز قیام کیا۔ تو اس عورت نے کہا، واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، اور نہ ہی میں نے آپ کو اس وقت کوئی گناہ کے لیے بلایا تھا، بلکہ میں نے اس وقت آپ کے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا جو ہماری کتابوں کے مطابق آنے والے نبی کا نور ہے، تو میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نور مجھے مل جائے، لیکن اب تو وہ نور آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ نور اب آپ سے آپ کی بیوی حضرت آمینہ کے پاس منتقل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو اس روز سے ایک بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ دیتا، اور ہر جگہ جہاں میں جاتی وہ میرے ساتھ چلتا، اور جب میں بکریوں کو چرانے جاتی تو راستے میں سارے پتھر اتنے نرم ہو جاتے کہ میرے پیروں کو ذرا بھی تکلیف محسوس نہ ہوتی، اور جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا اور میں بآسانی پانی نکال لیتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی آمینہ سے شادی کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ ایک تجارت کے قافلے کے ساتھ شام کی طرف گئے، مگر راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے، اور قافلہ جب مکہ واپس پہنچا تو لوگوں نے اس میں حضرت عبداللہ کو غائب پایا، تو حضرت عبد المطلب نے قافلے والوں سے حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا، تو قافلے والوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ کوئی بیماری کی وجہ سے اپنے ننیال بنی نجر کے پاس مدینے میں ٹھہرے ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے عبد الحارث کو کہا کہ وہ مدینے جائیں اور حضرت عبداللہ کی خبر لے کر آئیں، تو جب عبد الحارث مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کا تو بیماری کی وجہ سے انتقال ہو چکا ہے، وہ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ کے محلے دار النبیغہ میں دفن کیے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر عبد الحارث نے واپس آ کر سب کو اس غمگین خبر کی اطلاع دی، جس سے سب کو بے حد صدمہ اور ملال ہوا۔ کئی روایتوں کے مطابق جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 18، 20 یا 25 سال بتائی گئی ہے، اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ اے الہی، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا کہ میرا حبیب یتیم ہو گیا جبکہ میں ہی ان کا حامی و ناصر ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب شادی کے کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے وفات پا چکے تھے، جس کے بعد حضرت بی بی آمینہ نے اکیلے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں استقبال کیا۔ پیارے مسلمانوں، اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ سبھی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔